معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء اللہ مشائخ طریقت اس سلسلے پر گفتگو کر رہے تھے، تو اس پر بہت ہی مزید غلط فہمیاں سنی معاشرے میں موجود ہیں۔ اس کا ازالہ ممکن تبھی ہوگا جب ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ شناسور ہو، سمجھدار ہو۔ تو اس لیے یہاں ہم بہت سنگین اور خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ تو اس طرح کی ایک سرگردانی ماحول سے ہم کبھی کبھی ہمیں خوب یقین ہونے کے باوجود یہ برا ہے، تب بھی ہم معاشرے میں جھنڈ میں چلنے لگتا ہے یہ صحیح ہوں گے۔ ہمارا دل گوارا دیتا ہے اور دل اور گواہی دیتا ہے کہ یہ جو ہیں غلط ہیں، اس کے باوجود بھی ہم غلط کے سوسائٹیوں پر آرام سے ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ سمجھتے یہ صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کنڈیشن میں ہم اپنے اخلاق کو بدل دیتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان مشائخ کے طریقت کا نام میں کری ہے۔ تو اس میں مجھ سے ایک دو سوال لوگوں نے کی تھی۔ آپ نے بتایا کوئی مرید ہی نہیں، تو ہم فلاں میاں کا مرید، ہم فلاں میاں کا مرید ہیں، ہم تو سب مرید ہیں۔ تو میں نے بولا تھا مرید ہی نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ نسبتاً تبرکاً مرید کا تھا، اصلی مرید نہیں۔ وہ ایک بڑا مضمون ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مرید لفظ کا معنی وہ عربی لفظ ارادہ یرید ارادتاً فہو مرید۔ مرید کا معنی ارادے کرنے والا۔ عربی گرامر میں اسم فاعل کا معنی ہے مرید، ارادہ کرنے والا۔ کیا ارادہ کرنے والا؟ مرید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف اصول موصول ہو جانا، خدا کی قریب ہو جانے کی طرف ارادہ کرنا، یہ ہے مرید کا مطلب۔ ارادہ کرنے والا، کیا ارادہ کرنا؟ رب تعالیٰ کے قریب ہو جانے کا راستہ ارادہ کرنے والا۔ تو اس لیے دیکھنا، مرید میں صوفیاء کرام نے اس کو ڈیفینیشن بتایا، وَالَّذِي تَجَرَّدَ عَنْ إِرَادَتِهِ وَأَخْلَعَ نَفْسَهُ لِتَرْبِيَةِ شیخ الطریقہ۔ وہ ہیں اپنے مقصود کو، ارادے کو انہوں نے متعین کیا، وہ اپنے نفس کو اپنے پیر طریقت کی تربیت کے سامنے پیش کیا۔ وَانْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ لا يطلب الا وجه الکریم وقربہ، وہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا ہے، فقط اللہ کی خوشنودی ہے اسے چاہیے، اس لیے وہ شیخ کو طلب کر کے مرید بن گیا۔ وہ ہے مرید۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا مرید کوئی نہیں ہے نا، مرید کوئی یہاں نہیں ہے، اس کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ مرید وہ ہیں جو رب کے لیے رب کا راستہ ڈھونڈ کر اسی کے راستے میں آسانی ڈھونڈ کے جا کے دنیا جوڑنے والے کو بولتا ہے۔ ایک مرید بھی ایک ولی ہوتا ہے۔ تب ہم جو بولتے ہیں مرید مرید، مرید کا معنی فقط برکتی طور پر کسی نہ کسی استاد حضرات کرام یا علماء سے بیعت کرنے کا نام ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کسی نہ کسی علماء یا اہل سنت سے جڑے رہے، وہ ہے اس کا مقصد۔ پھر میں نے یہ بھی جملہ کو بولا تھا، آج اسلام کے لیے سب سے زیادہ دشمن یہی جو پیر طریقت لوگ ہیں، یہ بھی بولا تھا۔ تو اس میں بھی اعتراض کیا، یہ پیر طریقت اسلام کا دشمن آپ نے کیسا بولا؟ میں نے ایسا نہیں بولا، وہ اصل میں اسلام کا دشمنیت کا کام کرتا ہے۔ میں آپ کو سرل زبان میں سمجھاتے ہیں، العلم حیات الاسلام،
اسلام کو جان بخشنے والی چیز کیا ہے؟ علم دین، علم۔ جب علم آپ سیکھتے ہیں تو آپ جاندار ہوتے ہیں اور آپ کا ذریعہ اسلام جاندار اور زندہ آباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں ہوگا تو مسلمان بھی بدنام ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم جاندار و علم اور مسلمان ہوتا ہے تو ہمارے جو زندگی کا جو پیش رفت ہے وہ اخلاق ہے اور دیگر جو شائستگی ہے وہ سب میں اس کا جو تاثیر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے اسلام زندہ آباد ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی جان ہے۔ علم کہاں ملیں گے؟ وہ عالم علماء کرام سے پڑھنا پڑے گا، علماء دین۔ علم دین کہاں سے ملیں گے؟ دنیاوی علم آپ دنیا کی کالج میں، اسکول سے یا اور یونیورسٹیوں میں جا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم دین کہاں سے حاصل کریں گے؟ علماء دین سے۔ علماء دین کے پاس سے ہی آپ کو، اور وہ بھی صحیح عقیدے والوں کے پاس ہونا، نہیں تو آپ کا عقیدہ بدعقید ہوگا، نام میں وہ بھی علماء دین ہوگا، لیکن صحیح عقیدہ والے علماء اہل السنت سے ہی آپ کو اسلام دین پڑھنا ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم سیکھنا ہر مسلم مسلمہ پر فرض ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب آپ کو کیا معلوم ہوا؟ علم علماء کے پاس ہے، وہ طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ نماز ہمیں فرض ہے، نماز سیکھنا بھی فرض ہے۔ بزنس کرنا سنت ہے تو بزنس کی جانکاری حاصل کرنا حلال و حرام یہ سمجھنا بھی سنت ہے۔ جو واجبات ہے اس کو سیکھنا واجب ہے، اور زکوٰۃ فرض والا مالدار ہے اسے سیکھنا فرض ہے۔ اس طرح ہر چیز جو کنڈیشن میں ہو آپ اسے سیکھنا آپ پر لازم ہے۔ اب آج کل جو ہم اور آپ کچھ لوگ عوام لوگ جو کہتی ہے پیر طریقت پیر مشائخ ہے، وہ اسلام دین پڑھنے کو روکتے ہیں۔ اسلام دین پڑھنے کو، علم حیات اسلام ہے، حیات اسلام علم ہے، جان کو آپ جان حاصل مت کرو اسلام کا، یعنی علم نہ پڑھو، کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو پیرا مریدی کا جو دھندا چلانے والے بہت سارے لوگ، جو بے علم والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بے علم والے جہاں بھی ہو، چاہے وہ مزار کے مکہ میں بیٹھ کے ہی کرتا ہے تب بھی حرام ہے، مدینے میں کرتا ہے کوئی تب بھی حرام ہے۔ مدینے میں وہابی ہے، کون بول رہے وہابی اچھا ہے؟ مدینے کے متولی کون ہے؟ وہابی ہے۔ ہم وہابی سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ وہابی لگائے وہ امام کے پیچھے تک ہم نماز نہ پڑھتے ہیں۔ مزار میں حضور علیہ السلام سے بھی مقدس بڑا روضہ دنیا میں ہے نہیں، پالیسی ہے ہمارا، اسی پہ ہماری اتفاق ہے۔ اگر کوئی مزار پر اسلام کے مخالفت کوئی کرے گا، اسلام کا دشمن ہے۔ دشمنیت کیا کرتا ہے؟ وہ علم دین سے، علماء دین سے ہمیں دور کرتا ہے۔ علماء دین سے آپ کو دور کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ ان پڑھ ہوں گے، آپ بے علم والے ہوں گے۔ ہمارے قوم معاشرہ بے علم والا، میں ہمیشہ بولتا ہوں کیا وجہ ہے؟ یہ پیر نامی لوگ ہمیشہ ہمیں جھگڑ کر رکھتا ہے، ارے ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، مولویوں کے پاس مت جاؤ، ادھر مت جاؤ۔ تو اس سے ہمارے اسلام کو چھیننے والا لٹیرا اس لیے بولا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ پیر نام بولے اسلام کا دشمن ہے کیوں کہا؟ سرل زبان میں آپ کو سمجھ میں اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو، ڈائریکٹ بولتے یہ عالم کا۔ ہاں اگر کوئی نیک آدمی ہے، عام آدمی ہے، مجاورت بھی کرتے ہیں، مدار کے خدمت میں ہے، تبرک بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح اسلامی فتوے میں دخل اندازی نہیں کرتا ہے، مسلمان کو صحیح رہنمائی دیتا ہے، تو نیک آدمی ہم بول سکتے ہیں، نیک آدمی ہے، بس یہ ہے اس کا جو معیار۔ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ کر رکھنا۔ اب میں مضمون کے آگے بڑھاتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا تھا اس زمانے میں پیر نہیں، یہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ اپنے کتاب میں لطائف المنن الکبریٰ نام میں کی کتاب لکھ کے، بڑے کتب رہے، بڑے عارف باللہ ولی اور پیر طریقت رہے، انہوں نے اپنے المنن کبریٰ نام میں کتاب میں لکھا ہے قد اجمع اشیاء الطریق، مشائخ کے طریقت لوگوں نے با اتفاق بولا الا انہ لا یجوز لأحد التستر لتربیت المریدین، کسی کو بھی جائز نہیں ہے اپنا مرید کو تربیت کرنے کے لیے آگاہ جائیں۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟
تربیت کے تو پرورش، اچھا یہ برا، یہ حرام حلال، یہ گناہ ناگناہ، یہ سنت فرض، یہ سب بتانا، یہ تربیت اسلام میں ایک اول اصول ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے کسی بھی آدمی آگے نہ آئیں الا بعد تبحری فی الشریعہ، شریعت میں وہ بحر العلوم ہونے کے بعد ہی یہ کام کرے، شریعت میں وہ بحر العلوم بن جانا چاہیے، تبھی وہ تربیت کرنے والا اور شیخ طریقت بن سکتا ہے۔ بحر العلوم علامت الدہر ہونا پڑتا ہے، تب وہ کو پیر طریقت پیر تربیت بن سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقد، پھر آگے فرماتے ہیں وآلاتها، شریعت کے بارے میں اور شریعت کا معلوم اور دیگر جو قوانین کے بارے میں بھی، کما دل علی السادۃ الشاذلیہ، شاذلی طریقت کے علماء نے فرمایا وکان الشیخ ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ عنہ وسیدی ابو عباس المرسی رضی اللہ عنہ وسید یاقوت العرش رضی اللہ عنہ والشیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ السکندری رضی اللہ عنہ لا يدخلون احدا فی الطریق الا بعد تبحری، کسی کو بھی طریقت مشائخ پر داخل ہی نہیں کرتے وہ جب تک بحر العلوم نہ ہوتے ہیں، فی علوم الشریعہ، شریعت کا علم میں، فقہ کا علوم میں، قرآن و حدیث کا علم میں وہ بحر نہیں ہوتا ہے، وہ پیر انہیں بناتے ہی نہیں ان کے مشائخ۔ پھر فرمایا بحیث یقطع العلماء، وہ کس قدر ہونا طاقتور ہونا چاہیے، بحیث یقطع العلماء فی مجالس المناظرۃ بالحجج الواضحہ، علماء کرام کے سامنے روبرو وہ مناظرہ اور حجت بازی کر کے جتنا پڑے گا تب وہ پیر بنے گا۔ اگر پیر کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تربیت کے پیر کا دعویٰ کرتا ہے، تو علماء اہل سنت کے سامنے آئیں، ان سے مناظرہ کر کے جیت کا دکھاؤ، تب وہ پیر شریعت کا مقام میں شروعات کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا آگے فَإِن لَمْ يَتَبَحَّرْ، وہ بحر علوم نہیں ہے، علم پر وہ بحری حاصل نہیں کرا، لا يحفظون علی العہد ابدا، اس سے کوئی بھی پیر نہ بنائے، کوئی اسے عہد مت کرو، بیعت اسے مت کرو۔ پھر آگے فرماتے وَآذَا الْأَمْرُ قَدْ صَارَ أَهْلُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، یہ جو بات ہے نا اس زمان میں، أَعَزَّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، یہ لال موتی کی طرح بالکل کامیاب ہو گیا، ختم ہو گیا یہ چیز، ایسے پیر یا بھی نہیں۔ ہجرہ 800 میں لکھ کر رکھتے ہیں امام شارانی رضی اللہ عنہ اپنے کتاب میں، ایسے قابل والے پیر جو ہے نا اس زمانے میں ایسا ہو گیا، وہ کامیاب ختم ہی ہو گیا، ایک لال موتی جیسے ملنے میں مشکل ہے، ایسے ہی ہوا۔ تو یہ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھ کر رکھا، یہی تھا میں کہا تھا، تو اس زمانے میں سے پیر نے جو بولا تھا یہی کتاب پڑھا تھا میں نے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس بابت اس کتاب میں مزید فرماتے، عمر نے کہا تھا طریقت اصول اللہ کا نام ہے، اس کے جواب اعلیٰ حضرت فرماتے اصول اللہ کا نام بول کر بس یہ شریعت والے کو کچھ نہیں پتا، شریعت یہ طریقت اصول اللہ والوں کا ہے، ان کا کام نہیں جو بولا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جو بولا محض جنون و جہالت ہے، ہر دو حرف پڑھا ہوا جانتا ہے کہ طریقت راہ کو کہتے ہیں، طریق اور طریقہ طریقت یہ سب لفظ راہ یعنی راستے کو کہتے ہیں، نہ کہ یہ پہنچ جانے کو، پہنچ جائے وہ پہنچ گیا اسے طریقت نہیں بول، طریق ہے تو پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والا مرید، یعنی راستہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کی طرف عبادت کرنے والے کو کہتا ہے۔ تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ آپ اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو بشہادت قرآن مجید خدا تک نہ پہنچائے گی وہ آدمی۔ اگر وہ آدمی اور اسلام کے یعنی صحیح راستے سے شریعت سے الگ ہو، شریعت سے وہ دور رہتا ہے، مولویوں سے بچ کر رہتا ہے، مولویوں کو نہیں پتہ بولتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتا ہے وہ جو ہے آپ کو اللہ تک نہیں پہنچائے گا بلکہ شیطان تک پہنچائے گی، اور جنت میں نہ لے جائے گی وہ بلکہ جہنم میں وہ لے جائیں گے وہ، کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن و مجید باطل و مردود فرما چکا ہے۔
جو شریعت کا مخالفت کوئی کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے ہم پیر ہیں آپ کو بخشیں گے جنت میں لے جائیں گے اور ہم ابا یہ کرو کہیں بھی مت جاؤ ہم ہیں نا ہم غوث العالم کے پریوار ہے ہم فلاں کا پریوار ہے اگر آپ کا اگر روکتا ہے تو غوث العالم بھی یہی فرماتے ہیں کہ شریعت چھوڑ کر کوئی یہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے جو ہے مذاق کرنے والا شیطان کا پارٹی ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنے مقال العرفا میں لکھ کر رکھا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کرا تھا طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے وہ بولے یہ طریقت والے لوگوں کو انکشاف ملتا ہے وہ بولتا ہے ارے یہ مولویوں کی یہ نہیں پتہ بولتے۔ اس کی جواب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کچھ منکشف ہوتا ہے وہ شریعت ہی کے اتباع کا صدقہ ہے، اگر شریعت کو اتباع نہیں کرے گا کوئی انکشاف نہیں ہوگا، کوئی کشف نہیں ہوگا، کوئی کرامت نہیں ہوگی اس کے، وہ سب ناٹک اور سحر جادو ہوگا۔ جادو تو آج بھی ہوتا ہے، جادو اور نظر بندی آج بھی موجود ہے، وہ کر سکتا ہے لیکن اسے کرامت نہیں بولے گا۔ لوگ اکثر کیوں یہ عوام لوگ کیوں اس چنگل میں پھنستے، اس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اتفاقی بات ہو جاتی ہے، کچھ شابدہ دکھ جاتا ہے، کوئی ایسا جادو کرشمہ سامنے اتفاقی طور پر ہو جاتا ہے۔ مثلا مضمون نہیں ہے پھر بھی میں سمجھاؤں گا، کوئی کسی کا آدمی کا سامان چوری ہو گئی، سامان چوری ہو جاتا، ہمارے یہاں تو سبحان اللہ کچھ لوگ اس کو بھی بتاتے ہیں آپ کو چاول پڑوانا ہے تو آپ 1000 روپے دے دو، چاول پڑوانے کا 1000 روپے کیا اب یہ 1500 دو، یہ کیا آپ پریشانی ہے، چاول آپ پڑھنا اللہ کا نام آپ لے رہے ہو ثواب آپ کما رہے ہو، اس میں کون سے جادو ہے؟ اگر چاول پڑوا کا چور پکڑتا ہے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ یہاں انسپیکٹر کا کام بھی نہیں ہے، IPS IAS والوں کا کام ہی نہیں، انہیں اپوائنٹمنٹ کرو نا، پکا یہ چور کو پکڑ کر دیتا ہوگا نا، نہیں بالکل جھوٹ ہے۔ پھر اتفاقی طور پر 100 میں ایک بار جیسے میرا سامان یہاں گم گیا، کبھی میں پہلا بار ڈھونڈا نہیں ملا، دوسرا بار نہیں ملا، تیسرا بار کبھی مل سکتا ہے کیونکہ میرا نظر نہیں پڑا ہوگا۔ کبھی کبھی واقعوں میں اور کوئی چاول پڑ کر دینے کے بعد صاحب سمجھتا ہے میرا سامان وہ فلاں نے پڑوا کا پھونک دیا مل گیا ہے، نہیں پڑواتے تو بھی ملتا، تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو ہمارے یہاں چلتا کیا ہے، یہ دھندا بنا رکھا ہے کہ آپ کا سامان ہمیں ڈھونڈ کر کوئی ڈھونڈ کر نہیں دیتا ہے، اتنے سامان ڈھونڈنے والا، کرشمہ کرنے والا، کسی کو کچھ نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہوتے تو آپ کو سب کا معلوم ہے 15-12 سال ظلم ستم ہو رہا ہے مسلمانوں میں، بہت ظالم جابر رہے تو برباد کرتے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، سب ہم اور عوام کو گاؤں کے اور قریے کے عوام کو بھڑکا کے اپنے دھندے چلاتا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کرتا تو میں ہونا بیٹھے چیلنج کرتا ہوں، میرا گما ہوا سامان دینے والوں کو میں انعام دوں گا، دیکھا ہے، میرے اور میرے چھپی ہوئی سامان بتانے والوں کو میں انعام دے دوں گا، وہ چاول پھڑ کے دو، پیسہ لے کے دو، فری میں دو، کسی بھی صورت میں پیسہ مجھ سے لے گا واپس بھی دے دو اور باقی یہ ماننا بھی پڑے گا، یہ سب کام کر کے دے دو آپ۔ یہ عوام، میں یہ کیوں بولتا، عوام اس چیز کی وجہ سے پیر بناتا ہے، اس وجہ سے بستا ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس طرح کے ہماری لا علمی، یہ جو ہم ان ایجوکیٹڈ ہے اس زمانے میں، جو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور جو بھی اس طرح کے کرشمہ جادو تماشوں کے پیچھے، اور یہ انہوں نے دعا دے دیا، انہوں نے فلا دے دیا، انہوں نے پڑھ کر دے دیا، یہ سب کرتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ پڑھنے میں فائدہ ہے اور برکت ہے، یہ سب ہے، لیکن یوں میرے جیسوں سے نہیں ہوگا۔ غوث العالم نے پھو کر کے اور مرغے کو چلا کر زندہ کر ڈالا، میں کر سکتا ہوں کیا؟ میں مسلمان نہیں؟ قرآن پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، بڑے بڑے عارفوں نے نبی پھاڑ کر دکھایا، میں تو پہلے ڈوب جاؤں گا، بسمی پڑھے پورے قرآن ختم کر کے بھی ڈوب جاؤں گا، مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے نا، تو میں پھر آپ کو کیوں جھوٹ بولوں گا؟ قرآن پڑھیں گے تو آپ اس میں نہیں ڈوبیں گے، جھوٹ بولتے ہو۔ قرآن وہ یقین کامل والا پڑھے جو بڑے مشائخ جیسا کامل یقین جو رب سے نسبت ہو، وہ پڑھے گا تب وہ چلے گا۔ میں اور آپ پڑھنے میں، یا آپ دنیا کے پیسہ مانگنے والا محتاجی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ ہو جائے گا، میں پھونک کر دے دیا، وہ خود کئی ہاسپٹل میں جاتا ہے
ہے پورے परिवार को लेकर, सारे बच्चे को लेकर. चलो उसको तो हम छोड़ देते, खुद के इलाज वो नहीं हो पाते, उनके बच्चे को वो ले जाते, लेकिन गंडा और तावीज़ ये सारी चीज़ आपके लिए. लेकिन एक बात ये भी बताता हूँ, मैं गंडा तावीज़ के खिलाफ नहीं, खुद लिखते देता हूँ, सब कुछ करता है, लेकिन हमारे इस काम में मुझे यकीन नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही मुसलमान हूँ. मैं गौसुल आलम जैसे मुसलमान थोड़ी है, मैं यकीन बोलूँगा ठीक हो जाएगा. कभी खुदा का भी फजल होता है, हम जैसे गरीबों को अल्लाह ताला भी रहम फरमाते हो जाता है, लेकिन हमें पक्का है हम जैसों से कुछ होगा नहीं है. तो हम क्यों आपसे बोलेंगे आप कुरान पढ़ो, सूरत यासीन खूब पढ़ो, अभी हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है. उसके ईमान कामिल, उस रास्ते में चलो, तब होता है, सब कुछ होता है. सब आप दुनिया का कोना कोना दिखेगा, क्योंकि अल्लाह ने जिम्मा लिया उसका. उस वली का हाथ मैं हूँगा, कान मैं हूँगा, आँख मैं हूँगा, पैदल चलने वाला उनके पाँव मैं हूँगा, सब कुछ हो जाएगा दुनिया में. लेकिन इस तरह के फजीलत की बात जो नबियों से हो गए, जो बड़े बड़े वलियों से हो गए, वो बात मैं और आप बोल कर बैठे, टोपी लगा कर मैं बोल दिया कि आपके काम हो जाएगा. और यही नहीं, एक और बात बता, बहुत सारे लोग मर भी जाता है ऐसे इलाजों में. हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वो क्रिमिनल है, जेल में हो जाएंगे, लेकिन अवाम क्या करते हैं? खुदा का है, खुदा का है, ये तो इनकार नहीं. मैं जहर पी के खुदा का है करके, मैं खालिद बिन वलीद ने जहर पिया था, मुखालिफों ने चैलेंज किया आप जहर पी कर दिखाओ, बिस्मिल्लाह करके उन्होंने जहर पिया, कुछ भी नहीं हुआ. क्या मैं और आप पिएंगे? बिस्मी पढ़ो, कुरान पूरा कुरान खत्म करो, नहीं होगा, क्योंकि हमारे ईमान, हमारी हालात, हमारी इबादत रब से बड़े दूर है. हम कहाँ उनके कदम के और कदम बोसी धूल के बराबर भी काबिलियत नहीं रखते हैं. तब हम कैसा आपसे बोलेंगे आपका बुखार है आप यासीन पढ़ो? नहीं बोल सकता मैं. तो हो सकता है वो बुखार तेज हो जाए, आपका बच्चा खत्म हो जाए तो मैं मुजरिम हुआ, लेकिन आप अल्लाह को मानने की वजह से और ला इल्म की वजह से बोलेगा अल्लाह की मर्जी है. अल्लाह की मर्जी सब पर है, सारी चीज़ अल्लाह की मर्जी से, उसे कोई शक व शुबा किसी को नहीं है. इसका मतलब ये नहीं अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह की मर्जी लेकर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन है रज़्ज़ाक़? अल्लाह है ना. रज़्ज़ाक़ कौन है? खाना खिलाने वाला अल्लाह. क्या आप में से कितने लोग घर बैठे बिरयानी का और थाल अपने सामने रख के बिरयानी ढूंढता है? घर में रखते हैं, बर्तन प्लेट रखा हुआ है, अल्लाह देगा, करते हैं? आप करते बिरयानी, घर में बैठे बैठे बिरयानी ढूंढते नहीं, मजदूरी करते हैं. क्या अल्लाह नहीं देगा? अल्लाह छोड़ दिया देना? अल्लाह ही देता है, तब भी जब भी हमेशा उसको काम करना पड़ता है. हाँ, अगर आप गौसुल आलम जैसे हो, इबादत करते करते अल्लाह के रास्ते पर अपने को फना करते 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 अल्लाह ने बड़ा मकाम दे दिया, तो आप कुछ भी कर सकते, उस पर हमें इनकार नहीं. अल्लाह के वली को कभी हम इनकार नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वो कुछ भी कर सकता है. वो अल्लाह ने अपने कुरान में ही करामात वो सब कुछ वादी कर रखा. आप ये बहुत समझना, क्योंकि हमारे करिए में ये बात बोल दिए तो लोग समझते हैं तो वहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी लग रहा है. अरे आपको वहाँ भी सुन्नी आता है? वहाँ भी सुन्नी की अलिफ बे आने वाला कोई है तो खड़े हो जाओ. कुछ भी नहीं पड़ा अकीदा. हम जो कुछ करते अगर आपको दिल में नहीं लगेगा तो आप फौरन उसको बदअकीदों के ऊपर, आपका अकीदा अच्छा और बुरा पता ही नहीं है, ना अलिफ पता है, तब आप ऐसा बोलना भी कभी कभी ईमान खत्म हो जाएगा. आपको पढ़ना, आप ये कर सकते हैं, मैंने ये बात कर, ये रिकॉर्ड है ऑन, ये तो आपको पता है, ये तो रिकॉर्ड कर दिया, इसे दिखाओ, कोई मौलाना बोले ये जो मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब झूठ बोला, तब तो बात है. ये क्या तरीका आप ही फैसला कर रहे हो, ये गलत तरीका है, कभी आपका ईमान भी चिन जाएगा. ये समझने वाली बात है. मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारे कारियों की जो आदत है ना, बहुत ही सदियों के पीछे की है, सदियों पहले की है. इस टेक्नोलॉजी की दौर का अखलाक आदात नहीं हमारा, बहुत सदियों पीछे के अखलाक आदात लेकर फिरते आज भी हम, और इसे हमें समझना है. तो हमारे उलमा अहले सुन्नत को देख के इसे समझना इस बात में. लेकिन आप बोलेंगे बहुत सारे उलमाए कराम कुरान सूरत पढ़ने को बताते हैं, उस बड़े बड़े उलमाए कराम जैसे
ہمارے کنٹری میں بھی اور جگہ میں بھی بڑے اہل سنت کا علماء، وہ ساری باتوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ ساری بات تب آپ کو، اور یقین کامل کے ساتھ اس پر اگر ادا کرو گے تب آپ کو ممکن ہے فائدہ دے گا، یہی مطلب ہے۔ کیونکہ دنیا میں بھی بہت سارے ایسے مومن ہیں جو اللہ والا کٹا رات بھر عبادت گزاری کرنے والا آج بھی ہے، ہمارے یہاں کم ہوگا تو اور دنیا کے گوشے گوشے میں عبادت گزاری والا اللہ کا بندے جو روتے بلکتے رات گزارنے والا، تو وہ لوگ وہ کرے گا، وہ وظیفے سے ٹھیک ہو جائے گا، اس میں عوام بھی ہے، انہیں بھی یہ فائدہ دے گا، اسی لیے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن وہ نسخہ کرے، مجھے اپنے احباب میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ لکھ کے دے دو برکت ہو جائے گا، یہ کہاں سے؟ ایک ویڈیو سے ملا انہیں، بولے یہ فلاں آیت لکھ دو آپ کا کاروبار اتنی ترقی ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں جو آپ کے یہ کچھ سب کچھ بتانے کے لیے یہ جو آتا ہے نا، وہ ان جیسے پرچے لکھ کے اپنے کمائی کرتا ہے، اگر پرچے میں ہی کمائی ہوتا تو وہی پرچہ کافی نا اپنے گھر میں دیوار میں چپکا دے، بات ختم۔ ہمیں اور آپ کو یہ علاج کیوں اتنے پریشان ہو کے آپ دے رہے ہو؟ آپ کے دیوار میں بھی یہی پرچہ لکھو تو آپ بھی تو امیر ہو، بہت ہو جائے گا۔ ایک آدمی سے پوچھا تھا آسانی سے بڑے امیر کیسے ہوگا، اور اس کا سولوشن میرے پاس ہے۔ انہوں نے بولا اور 10 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں بتاؤں گا۔ یہ سن لیا، 10 روپے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، ہزاروں لوگوں نے پیمنٹ کر دیا، 2 ہفتہ ہو گئے، 3 ہفتہ ہو گئے، 4واں ہفتہ، 5واں ہفتے میں جواب نہیں، لوگوں نے پھر سے لکھ دیا میسج، جناب آپ نے بولا آسانی سے کیسا مالدار ہوگا، نسخہ بتائیں گے، کیسا؟ بلا ایسے ہی جیسا آپ نے مجھے پیسے بھیجا، 10 امیر ہو گیا۔ تو ویسے ہوتا ہے آسان کا طریقہ، ہم آسانی طریقہ ڈھونڈ لیتے، یہ آیت لکھ کے وہ کرے، یہ سب برحق ہے، انکار کبھی نہیں کرتے، میں اس لیے نہیں آیت لکھو نا، آیت لکھو سنت ہے، برکت ہے، وہ نہیں بات، اسے لکھوا کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، میرے پاس پیسہ آ جائے، یہ آیت لکھ دو تم آج سے امیر ہو جائے گا، وہ اب بھی جھوپڑی میں جتنی بھی پیسہ دیے کھا کھا کا بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ان کی پیسے کی ضرورت ہے، پیسے اور عادت زیادہ ہونے کے باوجود وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ آیت وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے، آپ کو ہی دے رہے، تو یہ غلط۔ اس طرح بہت سارے دندے چلتے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ اہل سنت سمجھ کر آپ بیٹھتے ہو نا، تو پھر میں 25 سال مولوی پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم پڑھتے اس لیے بتاتے ہیں، اس کے خلاف بول نہیں سکتا، بولنے کے لائق عالم ہونا چاہیے بڑا، تب بات ہوگی، ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھ کے یہاں سے بولے، ہم کتاب عبارت کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتے، بات ابھی یہ بات ہے، یہ سب دینی قانون کے مطابق ہم نے بولا، اس کے خلاف کوئی بولے، اب نے بولا ٹھیک نہیں قرآن اور ہم پڑھیں گے آپ پڑھیں گے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بات ٹھیک بولا، میں نے غلط بولا، ہم اور آپ اگر پڑھ کر پھونک دے، پھونک کر کے پوری اگر جان نکال دیے تو بھی ہماری جان نکل جائے گی، کام ہوگا نہیں کبھی، تو یہ قرآن کی غلطی ہے، قرآن شفا نہیں مل رہے، میں نے بولا نا، میں نے نہیں بولا، اور ہم سدھرنا پڑیں گے، متقی ہونا پڑے گا۔ ہم یہ سوچتے میں ٹوپی رکھ لیا، فلاں میاں کمائے، دامن پکڑا ہے، ان کی مرید ہے، نہ آپ مرید ہے، نہ دامن پکڑا ہے، نہ وہ میاں ہے، میاں کا مطلب پیر ہے، جو میاں ہمارے ہم بولتے ہیں میاں، وہ پیر کا مطلب میں ہے، اگر ایسا سمجھ کر کوئی فلاں میاں میرا پیر بولتا ہے تو بھی یہ غلط کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دیا کہ یہ میاں میرے جو ہے سب کچھ ہے، ان کی دامن پکڑنا، انہیں کچھ آتا ہے الف بے؟ میں نے ایک جگہ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، ہمارے کافی لوگ وہاں محبان بھی بیٹھے تھے، تو اعتراض کر ہم سے وہ مزار سے جلدی بازی کرنے لگا، اٹھو اٹھو جلدی دوسرے لوگوں کو فاتحہ پڑھنا ہے۔ میں نے بولا اے جناب، میں ہلکے سے بولا، میں نے بے عزت نہیں کرا، ان کے خان میں بولا دیکھو آپ کا نماز کا فرض آتا ہے؟ وہ گھبرا گیا، بڑے حکم دے رہے تھے مجھے، فرض آتا ہے، میں محکمہ بولوں، وہ گھبرا گیا، ہمیں پتہ ہے نہیں نماز کا فرض نہیں آتا ہے، بڑے پیرے پیغمبر بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ہمارے یہ بنیادی معلومات ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو جنت میں لے جا رہے، ڈھنگ سے نماز تو پڑھے، جنت بعد میں لے جائیں گے۔ اب یہ سب مضمون سے ہٹ کر بات ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا، میں یہ اس لیے بولنا پڑا کہ ہم لوگوں کے بہت رسم و رواج ہے نا، اسے ختم نہیں کریں گے، نہ دنیاوی ترقی ہو سکتی ہے آپ، نہ آخرت کی ترقی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی خوب دین پڑھ کے اللہ کو عبادت کرتے، ولیوں کو بڑے محبت و احترام کرتے، وہ طریقے پر آؤ، ہم اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہے، اس طریقے پر چلو۔ اچھا مجھے ہی آپ برداشت نہیں کر رہے ہو تو اعلیٰ حضرت کو تو آپ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، کیونکہ وہ میرے باپ کا بابا اتنے بڑے ہیں، وہ ان کے تو دھول کو دھول بھی میں نہیں ہوں، میری بولی آپ برداشت نہیں کرو گے نا، اعلیٰ حضرت کو تو آپ بہت ہی ماریں گے،
تو حقیقت کو آپ کو سمجھنا پڑیں گے. یہ سب حقیقت اعلیٰ حضرت نے اپنے کتاب پڑھنے بھر کا لکھا. میں بھی پڑھا نہیں ہوا, پڑھنے کی طرف آ رہا تھا, ٹائم ہو بھی چکا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ہماری پالیسی کو بدلنا. اب یہ بات ہوگی, مجھے کرنا ہے, مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے, نہ مجھے کسی مدار سے دعوت آنی ہے. میری تو بات ہوتی رہے گی اور سننے والا سنتے رہیں گے. ہمیں آپ کو سمجھانا ہے, میرا گاؤں ہے وہ زندہ باد رہے, اور اسی طرح سارے مسلمان کا گاؤں سمجھدار اور زندہ باد, اہل سنت کا پڑھے لکھ کے بنے, جہالت اور خرافات میں گر کے کیڑے کی طرح نہ مرے. آپ پسند کرو نہ کرو, میری یہی خواہش ہے. میں نے اب یہاں پروگرام تھا فاتحہ تھی جو حافظ شاہ میاں کا اس دن لوگوں سے بتایا تھا کہ مجھے مداروں پہ نہیں دکھتے نئے بچے. پرانے لوگوں کو پتہ ہے, جو 15 سال میرے ساتھ رہے وہ کافی سارے محبان ہیں, انہیں سب پتہ ہے. ہم 4-5 سال مداروں میں ہر ضرورت میں بھاگا کرتے تھے بچوں کو لے کے. ابھی نئے بچے مجھے نہیں دکھ رہے. وہابی بن گیا مفتی صاحب, ہمارے وہابی سے بھی نہیں بولا تھا, وہابی پر یہ بولتے ہیں. وہابی نہیں ہوتا ہے, عبد الوہاب نام میں اس کا والد کا نام لیتے, لیکن وہ محمد بن عبد الوہاب کا نام ہے, اس سے منسوب وہابی. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا, اصل میں مدار پہ میں اس لیے نہیں جاتا. نہیں, مزار ہمارے علاقے کا مدار صاحب موقوف زمین میں ہوتی ہے. جیسے مسجد ہے, کوئی دروازے نہیں بند کرے گا, نماز آئے گا کھولے گا, نمازیوں کے لیے ہوتا ہے مسجد. کیرل میں بھی مزار بھی ایسا ہے, موقوف زمین میں ہوتے, جب چاہو جاؤ, آدھی رات میں جاؤ. لیکن میں یہاں کچھ جگہ میں جب جا رہا تھا تو کسی کی نجی زمین پہ وہ پھاٹک بند کرتے میرے لیے. میں کسی پرائے لوگ کو تکلیف نہیں دے سکتا, نہ آپ کا گھر میں گھستا ہوں, اس لیے میں نہیں جاتا ہوں. میں یہاں سے فاتحہ پڑھتا ہوں. ہر ولیوں کا فاتحہ میرا یہاں سے ہو جاتا ہے آرام سے. نہ میں بھیڑ میں کرتا ہوں, نہ ویسے جھنڈ میں جا کے ایسے پھنستا ہوں, آرام سے کرتا ہوں. سکون کی زندگی جینا ہے مجھے. تو یہ ساری باتیں ٹائم ہو چکا ہے.